بریکنگ نیوز آپ کو دیں کہ غیر ملکی خبر ایجنسی کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت سے متعلق اسرائیلی فوج کے دعوے کی اب خود حزب اللہ نے تصدیق کر دی ہے۔ لبنان پر حملے کیے گئے، بیروت پر میزائل برسائے گئے اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک بنکر جہاں پر حسن نصر اللہ موجود تھے اسے ٹارگٹ کیا گیا، اور اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا کہ حسن نصر اللہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ نہ صرف حسن نصر اللہ بلکہ ان کی صاحبزادی بھی وہاں پر موجود تھیں، ان کی شہادت سے متعلق بھی اسرائیلی فوج کا دعویٰ تھا، لیکن اب حزب اللہ نے باقاعدہ طور پر حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ ایران نے ساری صورتحال پر فوری طور پر قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلایا ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی سے متعلق اسرائیلی آرمی چیف کے بیان کے بعد وہ بھی محفوظ مقام پر منتقل ہو چکے ہیں۔ اس وقت یہ مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال ہے کہ جہاں پر غزہ میں جاری لڑائی جب لبنان تک پہنچی تو حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کو ٹارگٹ کیا گیا، اور حسن نصر اللہ کی شہادت کی اب خود حزب اللہ کی جانب سے تصدیق کی جا رہی ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے حزب اللہ کے جو ارکان موجود تھے لبنان بھر میں ان کے پیجر اور واکی ٹاکی پر بھی حملے ہوئے، دھماکے ہوئے، جس کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئی تھیں، اور اس کے بعد صورتحال بیروت پر حملوں تک پہنچی، میزائل برسائے گئے، اور ایسے ہی ایک حملے میں حسن نصر اللہ کی شہادت کا دعویٰ اسرائیلی فوج نے کیا، اور اب حزب اللہ اس دعوے کی تصدیق کر رہا ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے اس دعوے کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کی حزب اللہ نے تصدیق کر دی ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ مشرق وسطیٰ کی یہ تازہ ترین صورتحال ہے۔ اسرائیل کے خلاف حزب اللہ کی جنگ جاری رہے گی، ترجمان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، اور حسن نصر اللہ جن سے متعلق سب سے پہلے اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ بیروت پر کیے گئے حملے میں جہاں ایک عمارت کے نیچے بنکر موجود تھا، بلکہ 6 عمارتوں کے نیچے بتایا گیا یہ بنکر بنایا گیا تھا، وہاں پر یہ موجود تھے اور ٹارگٹ کیا گیا، ان کی شہادت کا دعویٰ تھا، اور اب حزب اللہ نے تصدیق کر دی ہے۔ ہما بقائی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر 7 اکتوبر سے شروع ہونے والا یہ معاملہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اب لبنان تک، حزب اللہ تک آ گیا ہے۔ حزب اللہ تصدیق کر رہا ہے حسن نصر اللہ کی شہادت۔ واٹس کمنگ نیکسٹ؟ کمنگ نیکسٹ تو اٹس پریٹی آبویس کہ اسرائیل پرووکیٹو ہے، اور اس کی اسٹریٹجی کلی طور پر یہ ہے کہ اس جنگ کو بڑھایا جائے۔ اس نے 2 دفعہ کوشش کی ہے ایران کو اس جنگ میں گھسیٹنے کی، تاکہ رسپانس میکینزم میں امریکہ اس کے ساتھ اور جڑ جائے، اور اب لیٹسٹ یہ ہے کہ اس نے جو جنگ کا ایمبٹ ہے وہ لیبنان میں بڑھایا ہے، اور اب کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی کلی طور پر یہ ہے کہ وہ ٹاپ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ پہلے ہانیہ کو ٹارگٹ کیا، پھر اب حسن کو ٹارگٹ کیا، حسن نصر اللہ کو، اور برینز کو سمجھیے جو نرو سیل ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جو بامبنگ میں جو استعمال کیے گئے بامز، کیونکہ وہ زمین کے اندر 7ویں زمین کے اندر تھے 7 فلورز، تو جو بمز استعمال کیے گئے ہیں وہ امریکن بامبنگ ہے، اور وہ ایسی جگہوں پہ جہاں سویلین پاپولیشن ہو ان بمز کا استعمال کرنا ہیومینیٹیرین لاء کے کلی خلاف ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کوئی ریڈ لائن تو رہی ہی نہیں ہے نا اس وقت، جبکہ یونائٹڈ نیشنز میں اجلاس ہو رہا ہے اور واک آؤٹس ہو رہے ہیں، اور آن دا گراؤنڈ یہ صورتحال ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس بات پر اب بالکل کنونسڈ ہے اسرائیل کے اس جنگ کو پھیلاؤ اور پوری دنیا کو اس جنگ کا حصہ بناؤ، اور پیرالل اس کے ساتھ جو سچویشن ہے وہ یوکرین اور رشیا کی ہے، تو اب خارج الامکان نہیں لگتا کہ ہم کسی شاید گلوبل کانفلکٹ یا ورلڈ وار کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچھا ہما بقائی صاحبہ، جس طرح آپ نے بھی حوالہ دیا یوکرین اور رشیا کے معاملات سے متعلق، خود جو بائیڈن نے جب جنرل اسمبلی میں خطاب کیا تو انہوں نے یوکرین کے مسئلے پر بات کی۔ وہاں وہ کہتے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ یوکرین پر حملہ آور ہے، اور اس کی جو سوورینٹی ہے اس پر حملہ آور ہے۔ فلسطین کے معاملے میں وہ کہتے ہیں جنگ بندی ہونی چاہیے، 2 ریاستی حل ہونا چاہیے، اس پر بھی نہیں پہنچ پاتے۔ مطلب جو بیئر منیمم ہے اس کے لیے بھی وہ اپنے اتحادی کو، اسرائیل کو پش نہیں کر پا رہے ہیں، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب جو UN ہے، اسمبلی ہے، وہ ان سیشن ہے۔ دیکھیے کہ اسرائیل کو پش کرنے کا تو سوال ہی نہیں ہے نا۔ میں نے ایسے آپ سے گزارش کی، وہ بم امریکن اوریجن کے تھے، تو اسرائیل کی تو پشت پناہی ہے، اسرائیل کی تو مدد کی جا رہی ہے، اور اسرائیل اپنے حساب سے اس جنگ کو آگے لے کے بڑھ رہا ہے، اور گریجولی نئے فرنٹس کھول رہا ہے،
اور ایسے فرنٹس کھول رہا ہے جہاں وہ استعمال کر رہا ہے اس 7 اکتوبر کے واقعے کو تقریباً ہر اپوزیشن اپنی مڈل ایسٹ میں ختم کرنے کے لیے. اور میرے خیال یہ انتہائی خطرناک صورتحال اب اختیار کر رہی ہے کیونکہ اب جو فورسز ان کے اگینسٹ ہیں وہ جڑ رہی ہیں. حسن نصر اللہ کی جو ایلیمینیشن ہوئی ہے اس کے بعد حزب اللہ کا کیا جواب آیا ہے؟ حزب اللہ کا جواب یہ آیا ہے کہ جنگ جاری رہے گی. ایران کی طرف سے ہمیں کچھ اسٹریٹجک ریسٹرینٹ نظر آتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہیں اس کانفلکٹ میں بالکل ساتھ کھڑے ہیں. اور حزب اللہ اور حماس مت بھولیے ایران سپورٹڈ اینٹیز ہیں. تو یہ جنگ تقریباً مڈل ایسٹ میں ایران اور اسرائیل کے بیچ میں اب بن رہی ہے اور یہی اسرائیل کی خواہش تھی کہ جب یہ جنگ اسرائیل اور ایران کے بیچ میں بن کر پھیل جائے تو امریکہ اس جنگ کا ڈائریکٹ حصہ بن جائے. میرا خیال ہے ان کی اسٹریٹجی اس وقت یہ ہے کہ صرف پیچھے سے مدد نہ ہو, امریکن ڈائریکٹلی اور جو ویسٹرن پاورز ہیں, جرمنی ہے, فرانس ہے, وہ اس جنگ کا ڈائریکٹ حصہ بن جائیں, جس سے ظاہر ہے کہ صورتحال بہت مخدوش ہو سکتی ہے. اچھا, اس میں بنیادی طور پر جو پہلے پراکسیز ہوتی رہی ہیں وہ مسائل مختلف تھے. وہاں پہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا نام لے کے امریکہ خود عراق چلا گیا, دیگر بھی کئی فرنٹس پر پھر اس طرح کے معاملات رہے, شام میں دیگر مقامات پر. لیکن یہ وہ مسئلہ ہے جو یو این کی قراردادوں کے مطابق حل طلب ہے, یہ تصفیہ حل طلب ہے. لیکن اس پہ آپ دیکھیے بنیادی طور پر جو ویسٹ ہے اس نے اس پورے سیشن میں اس طرح سے بات ہی نہیں کی جس طرح سے مسلم بلاک نے کی. اور آپ کیا سمجھتی ہیں مسلم بلاک کی بھی کوششیں کچھ معدوم رہیں, کچھ کم رہیں, یا اس میں مزید کچھ ان کے پاس تھا جو وہ پش کر سکتے تھے, انہیں کرنا چاہیے تھا؟ یقیناً بہت کچھ تھا جو کیا جا سکتا تھا. یہی مسلم کنٹریز تھیں جنہوں نے آئل امبارگو کیا تھا 60s میں, لیکن گریجولی اسرائیل نے اپنے تعلقات اور اپنے اسٹیکس اس طور سے مڈل ایسٹرن پاورز کے ساتھ کر لیے ہیں کہ تقریباً مجرمانہ خاموشی ہے اس وقت جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس پہ. اور جو کچھ تھوڑی بہت آپ بات سنتے ہیں وہ شاید آپ ترکی کی طرف سے سنتے ہیں یا ان مسلم ممالک کی طرف سے سنتے ہیں جن کے ڈائریکٹ اسٹیک مڈل ایسٹرن کانفلکٹ میں نہیں ہے. مڈل ایسٹرن کانفلکٹ کے جو ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں وہاں پر ابھی بھی آپ کو, میں نے جیسے گزارش کی, مجرمانہ خاموشی نظر آتی ہے. اور اب وہ اس لیے تھوڑی سی بات چیت کر رہے ہیں کیونکہ اب جو ان کے لوگ ہیں, جس طرح ویسٹرن ورلڈ میں, جس طرح امریکہ میں, جس طرح یو کے میں, فرانس میں, اٹلی میں, ترکی میں سڑک اور یونیورسٹیز کھڑی ہوئی ہیں اس ظلم کے خلاف, اسی طرح مڈل ایسٹ میں بھی یہ ایلیمنٹ ہے, تل اویو کے اندر بھی یہ ایلیمنٹ آپ کو نظر آتا ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال پاور کوریڈورز میں یہ چیز آپ کو نظر نہیں آتی, یا اس طرح سے جو ایگریشن ہے نہیں؟ جی, میرا تو خیال ہے کہ یو این اس وقت بالکل ناکام ہوئی ہے.